بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اے پروردگار، تیرا چہرہ کدھر ہے، شمال یا جنوب کی طرف، تاکہ میں اس کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگایا، دیکھا تو آگ کی روشنی ہر 4 سو یکساں ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری مثال بھی ویسی ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور وہ گھبرا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین دھڑم سے گر پڑے گا، جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم و غفور ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پروردگار، تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانیں، مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت و بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مومن کے دل کے جواب پر کہا، یہ کیسے اے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔